السلام علیکم. بجٹ ایک جائزہ میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. ناظرین، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. پوری دنیا کا عالمی جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، صحت کا نظام ہے، اس وقت بالکل وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. پوری دنیا میں چاہے وہ ڈیولپڈ اکانومیز ہوں یا وہ ڈیولپنگ اکانومیز ہوں، بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ حالات وہاں پہ ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے میڈیکل سسٹم جو ہے وہاں کا بالکل ڈھہ چکا ہے. پاکستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. اب تک ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ اس سے بچاؤ صرف اور صرف احتیاط میں ہے. دنیا بھر کے ڈاکٹرز، پاکستان میں صحت کے شعبے سے وابستہ افراد ڈاکٹرز اور ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے کہ خدا را اس سے احتیاط کریں. ایک جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے، جو ایک سخت لاک ڈاؤن ہے، اس کے اوپر حکومت عمل کرے. لیکن ظاہر حکومت کی بھی مجبوریاں ہیں اور ان مجبوریوں کا، اور دوسری چیز یہ کہ عوام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. شروع سے یعنی جب سے پہلا کیس آیا تب سے اب تک یہ کہا جاتا رہا کہ بڑے شکوک و شبہات ہیں. کیا کسی جاننے والے کو کورونا ہوا؟ کیا کوئی جاننے والا کورونا سے فوت ہوا؟ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ مہم چلی کہ اگر کوئی ایسا ہے تو بتاؤ. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے اب جاننے والے جو ہیں وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. صرف ایم این اے ایم پی ایس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے کتنے سیاسی لوگ جو ہیں اس وائرس کا شکار. سیاسی سے مطلب وہ لوگ جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اور ایک عام آدمی کے مقابلے جن کا صحت کے نظام کے اوپر ان کی دسترس ایک اچھے علاج معالجے کے لیے ان کی دسترس زیادہ بہتر ہے، ان کا یہ حال ہو رہا ہے. تو عام عوام کہاں پر کھڑی ہے؟ پھر پاکستان کا میڈیکل اور پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا بڑا جو ہے دباؤ برداشت کر پائے گا یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. جبکہ حکومت کی اگر بات کی جائے، اپوزیشن کی اگر بات کی جائے، سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صحت جو ہے وہ ایک صوبائی معاملہ ہے اور صوبے جو ہے اس کے اوپر دیکھیں. یہ سیاست بھی اس کے اوپر بہت ہو رہی ہے. بہرحال بیچ میں جو ایک بہت اچھی چیز آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ہی ڈاکٹر طاہر شمسی نے اعلان کیا تھا کہ پیسو امیونائزیشن کے ذریعے وہ کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہوئی. بہرحال آج کے پروگرام میں ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے. اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض خون اور سرپرست NIBD نیشنل انسٹیٹیوٹ فار بلڈ ڈیزیزز جناب ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب. شمسی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اب سے کچھ دیر میں ہمیں ڈاکٹر طارق محمود بھی جوائن کریں گے جو کہ سرپرست ہیں صابر نائف JPMC کے. طاہر شمسی صاحب، آپ کی کالز ہمیں یاد ہیں، آپ کے میڈیکل ایسوسیشن کے لوگوں کی کالز ہمیں یاد ہیں، پیرامیڈکس کی کالز ہمیں یاد ہیں. لیکن یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. پاکستان کی عوام کی حیثیت سے میں جو ہے وہ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. کیا صورتحال جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے اور اوپر جا سکتی ہے؟ خدا نخواستہ ابھی تو شروع ہوا ہے. ڈونٹ ٹیل می سر. نہیں، بالکل حقیقت بات کر رہا ہوں. یہ تقریباً مئی کے شروع میں جو ہم بات کر رہے تھے، میں اور میرے ساتھ جتنے پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں، ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، کہ جو اس کا پیٹرن ہے پوری دنیا میں اس کے حساب سے مئی کا آخر یعنی عید کے بعد اس کی پیک شروع ہونی ہے پورا جون کا مہینہ. اور اگر ہم خوش قسمت ہوئے کہ تو جولائی کے مہینے میں پیک سے یہ نیچے اترنا شروع ہو جائے گا، تعداد میں شاید کمی آنی شروع ہو جائے. اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو خوش قسمت تو ہم ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بربادی اپنے ہاتھ سے لکھ دی دیوار کے اوپر. اور جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہم نے جیسا تیسا گزارا، حکومتوں نے جیسے بھی اس کو کیا کنفیوژن کے ساتھ، اس میں ہم وی ور ناٹ انٹرسٹڈ. دنیا بھر میں جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہوا ظاہر کہ ڈنڈے کے زور پہ ہوا نا سر. پاکستان میں کتنی یہ غلط حکمت عملی تھی کہ اس میں صوبے میں دیکھا کہ سندھ اس میں، وفاق اس میں، پنجاب اس میں کوئی سیم پیج پہ نظر نہیں آئے سر، نہیں آئے. تو اس کی وجہ سے اب جو بھی ہوا وہ گزر گیا، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. اور اب ہم آج جہاں کھڑے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن اب کریں نہ کریں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب یہ آپ کے معاشرے میں بری طرح پھیل چکا ہے. یعنی یہ جو لوکلی ٹرانسمٹ کیس کتنا ریشو اس وقت ہو چکا ہے؟ اس وقت پنجاب کی جو رپورٹ آپ نے دیکھ لی 6% بتا رہے ہیں لاہور شہر میں. کتنی؟ 6% لاہور کی PCR ٹیسٹ سے جو انہوں نے سیمپلنگ کی ہے مختلف علاقوں میں،
اپنے طریقے کے مطابق 6% آبادی جو ہے وہ کورونا کا شکار ہے. 6%. 6%. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو کراچی کا بتا وہ بھی لاکھوں میں ہوگی سر. ہاں 6% کا مطلب 1 کروڑ 10 لاکھ کی اگر آبادی ہے تو یو ٹاکنگ اباؤٹ 6 لاکھ سے اوپر لوگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کراچی کے بتا دیتا ہوں. کراچی میں تو اسمارٹ سیمپلنگ نہیں ہوئی ہے پی سی آر کے ذریعے, صرف جو سمٹمز کے ساتھ جو لوگ آئے یا آ رہے ہیں صرف انہی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جنرل پاپولیشن کو چیک ابھی تک نہیں کیا گیا. جنرل پاپولیشن کو چیک کرنے کے لیے ایک کروڈ میتھڈ سمجھ لیجیے اس کو, کہ مختلف اداروں نے اپنے اپنے طور پہ جب سے یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کی پرمیشن ملی ہے آ گیا ہے, تو میں اپنے ادارے کا بتا دیتا ہوں. 253 لوگوں کا اینٹی باڈی ٹیسٹ ہوا ہے پچھلے 2 دن میں ہمارے یہاں. ابھی پورے بڑا ادارہ ہے, تقریباً 1000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں اس میں, تو ابھی تک 1/4 لوگوں کا ٹیسٹ ہو سکے. اس میں سے جو 14% لوگ جو ہیں 37 آؤٹ آف 253 میں سے 37, اچھا, ان میں یہ کورونا پازیٹیو کی اینٹی باڈیز پازیٹیو ہے. ایک اور ادارے کا جو سیٹرڈے جو گزرا ہے آج 4 دن پہلے, انہوں نے اپنا ڈیٹا شیئر کیا تھا, صرف 98 لوگوں کا ٹیسٹ کیا تھا, 17 اس میں سے اینٹی باڈیز پازیٹیو تھے. تو ہم جنرل پاپولیشن میں کراچی کی یا ہیلتھ کیئر, کیونکہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے انہیں کی بات کرتے ہیں, تو 14% 15% وغیرہ آ رہی ہے. جنرل پاپولیشن نہیں ہے, جنرل آبادی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ظاہر ہائی رسک لوگ ہیں, ان میں یہ آ رہی ہے. اب آج صورتحال یہ, پاکستان میں متاثرین 80,463, پاکستان میں اموات 1688 ابھی ہو چکی ہیں. اچھا, شروع میں بات کی جا رہی تھی جب ظاہر ہے کہ ایک تو وہ جس طریقے سے امریکہ میں تباہی مچی تھی, چین میں مچی تھی, اسپین میں مچی تھی, تو اس کے مقابلے پاکستان میں جب کیسز, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہمارا امیون لیول جو ہے وہ بہت بہتر ہے, ہم گرم ملک میں رہتے ہیں, وہ سارے ٹھنڈے ممالک ہیں, ہمارا امیونٹی لیول بہت اچھا ہے. پھر یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ 20-30 سال پہلے سے 27 رمضان کو بھی تو بنا تھا پاکستان, تو ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا 27 رمضان میں ہونے کی وجہ سے. شب قدر میں پاکستان قائم ہوا تھا نا, تو پاکستان کو تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا کوئی. ہماری تو ذہنی کیفیت ہے. یہ بھی کہا تھا وہ 5 بیماریوں کے جو ٹیکے ہمیں لگے تھے وہ شاید انجیکشن ویکسینیشن وہاں پہ یورپ میں نہیں ہوتی تھی, اسپین میں نہیں ہوتی تھی, اس کی وجہ سے ہم ذرا بہت زیادہ یہ سب اب ہمیں بھگتنا ہے اس کا خمیازہ. بالکل بھگتنا ہے. یہ جو ہماری خوش فہمیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کس حد تک خوش فہمی واقعی خوش فہمی تھی اور کتنی حقیقت تھی اس کے اندر. یہ 14,000 اور 15,000 ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. یہ کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے. آپ 50,000 ٹیسٹ کر لیجئے, یہ 26% ہے آج کا. تو 50 اگر 1 لاکھ ٹیسٹ کریں آپ, ٹھیک ہے, اسی ریشو سے بڑھ جائیں گے. 25,000 روزانہ. او مائی گاڈ. اب یہ جو صورتحال ہے, جیسے لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی تھی, حکومت جو ہے, جو حکومت پھر تو دیکھیں آپ ایکسپٹ کریں یا نہیں کریں, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, یہ پھر سارا بڑا قصور پھر ان حکومتوں کا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی. اب ہے کہ نہیں, اب یہ ہمارا بحث قوم عوام کے اوپر کتنا ڈالیں گے, حکومت کے اوپر کتنا ڈالیں گے؟ میں تو ایک آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. حکومتوں کے ساتھ ساتھ حکومت کون ہے؟ آسمان سے اترے میں ہم میں سے ہی ہے نا. لیکن ہم تو ڈر گئے تھے شروع میں ڈرے تھے. خوف جس طریقے سے لاک ڈاؤن ہوا تھا شروع کے 2-4 دنوں میں خوف تھا, کراچی میں خوف تھا, پنجاب میں خوف تھا, اسلام آباد میں خوف تھا. یہ تو بعد میں اس کا مذاق بنایا, ہم نے مذاق بنایا نا. اس کا مذاق جب ہم نے بنایا اس کے نتیجے میں کھیل شروع کر دیا ہم نے اس کے ساتھ, سٹوریز بنانی شروع کر دی, فیک نیوز شیئر ہو رہی ہیں. تو سر وہ ہمارے پولیٹیشین کہہ رہے ہیں کہ جناب $3,000 جو ہے وہ آپ کے WHO جو ہے وہ ایک مرنے والے کے اوپر وہ دے گا. تو پہلے تو قبلہ درست کریں کہ WHO جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس ہو سکتا ہے ضرور کرے, لیکن وہ کسی کا ڈیتھ کمپنسیشن نہیں دے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت جب یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 700 اموات تھی, ذرا ملٹیپلائی کیجئے گا ڈالر سے, تو اس وقت تقریباً وہ 31-32 کروڑ روپے کا کمپنسیشن بن رہا تھا, جبکہ آپ اپنی اکانومی اربوں روپے جو ہے اس میں ختم کر چکے تھے. بالکل ایسے یہ. اچھا, اب جو بھی قصوروار کون تھا کون نہیں تھا یہ تو بات ہے, اب آگے کا راستہ کیا ہے بتائیے نا, کیونکہ اب تو ڈر اور خوف ہے. دیکھیے جی, اب جو معاملات ہیں وہ لاکھ یہ کہہ لیں ہمارے حکومتی ادارے, حکومت کے جو سربراہان ہیں کہ بالکل ہیلتھ کیئر سسٹم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, اور ابھی صرف 28% ہم رہے ہیں, تو باقی جو 72% ہے, کیا
ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جانا پسند کریں گے بیماری کے ساتھ خود یا اپنے گھر والوں کو لے یہ کل اسٹیٹمنٹ آیا تھا یہ کہ جناب وہ میرے خیال سے وینٹیلیٹرز استعمال نہیں ہو رہے ہیں ابھی، صرف اتنے 60-65% جو ہے وینٹیلیٹر استعمال آپ جانا پسند کریں گے وہاں پہ خود جو کہہ رہے تھے کہ 72% خالی پڑے ہیں، ہاں آپ جانا پسند کریں گے وہاں پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پر جو ابھی خالی پڑے؟ مشیر صحت کہہ رہے تھے سر، ہاں بالکل کہہ رہے تھے کہ وہ جانا پسند کریں گے، ان کو جانا چاہیے، وہ جا کے دیکھیں پھر بتائیں کہ یہاں پہ اتنے % یوز نہیں ہو رہے ہیں۔ جی تو جن جگہوں پہ جو بلاک ہو گئے، چوک ہو گئے، وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہر آدمی ان کی بہتر کیئر کی وجہ سے جانا پسند کرتا ہے، اور جو 72% خالی ہے وہ خالی رہیں گے، وہ جانا پسند نہیں کرے گا۔ ٹھیک، اسپتال اس میں کما رہے ہیں کیا؟ کون سا آپ اسپتال؟ بڑے بڑے ہاسپٹلس کی بات کریے سر، پرائیویٹ ہاسپٹلس 1 لاکھ روپے پر ڈے، 15 دن کے لیے کوارنٹائن میں جائیں، 15 لاکھ روپے کا بل کما رہے ہیں ہاسپٹل کے نہیں کما رہے ہیں؟ کمانے والے تو کما رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ہر جو مسئلہ آتا ہے بڑا، اس میں کچھ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے، اور وہ کمرشلی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل نہ ہو سر، کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سے اس لیے زیادہ سے زیادہ کہ جو شبہات اور جو متس ہیں اس حوالے سے وہ ذرا کلیئر ہوں۔ ہر ہاسپٹلز میں گنتی، ہر کوئی ڈر اور خوف میں ہے کہ کسی بھی کام کے لیے کسی بھی اس کے لیے ہاسپٹل نہ جائے، ایک دفعہ ہاسپٹل گئے تو اس کے بعد وہ کورونا کے اکاؤنٹ میں گیا بندہ، آپ خداحافظ کر دیں اسے، کہاں تک سچائی ہے اس میں؟ جو لوگ جا رہے ہیں وہ صرف کورونا ہی تھا ان کو، اور جائے کیوں رہے ہیں؟ پہلی بات نہیں، وہ ڈالے تو کورونا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، تو آپ جائے کیوں رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں آپ؟ اگر ہاسپٹل جا رہے ہیں کیا سمجھ کے، کیا تکلیف کے ساتھ جا رہے ہیں؟ گاٹ یور پوائنٹ، کچھ ہے تبھی تو جا رہے ہیں نا۔ تو اگر جانے کے بعد اگر اس کو کورونا، تو اچھا کیا جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں جن کو کورونا ہے، کیا ان کو ڈائبٹیز، شوگر، کینسر، دل کی تکلیف، گردے کی تکلیف، جوڑوں کی تکلیف، خون کی کمی کیا ساتھ میں نہیں ہوتی؟ یا کوئی ایسا آدمی جس کو ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز کی کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے جا رہا ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی نا۔ جب ساری چیزیں چیک ہوں گی اور اس کے اندر کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو کیا کریں؟ اس کو آپ کو نہیں بتائیں کہ تو کورونا ہے، تو یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ یہ بے اعتباری جو ہے معاشرے میں ہمارے، کہ میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں بات نہیں سر، اب آپ کی بات پہ یقین آتا جا رہا ہے۔ آج کی اگر میں بتاؤں نا، اب آپ کی، کیونکہ اب سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جو خبریں آ رہی تھی، کون سیاسی رہنماؤں کی اگر بات کریں تو اس میں جناب رکن خیبر پختونخوا اسمبلی میاں جمشید اور نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی شوکت منظور چیمہ بھی کورونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ سندھ کے وزیر کچی آبادی جو ہیں وہ کل، مرتضی بلوچ صاحب، ان کا کل انتقال ہوا تھا، گڈھا انتخاب کیا گیا، اور لاسٹ سنڈے جو ہے وہ رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا بھی انتقال کر گئی تھی۔ تو اب تک یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ جن کی دسترس ہمارے ملک کے میڈیکل نظام پہ ایک عام پاکستانی سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب عام پاکستانی پھر تو صورتحال واقعی بہت خراب ہے، کیونکہ ہم شاید وہ ریت کے اندر منہ دے کے بیٹھے ہوئے اس میں، بالکل ایسے بحیثیت قوم۔ تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کیوں نہیں بڑھاتے؟ دنیا بھر میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے تو پھر پتہ چل رہا ہے ہمارے یہاں تو جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی دن میں 2000، 3000، 4000، 5000، آج میکسیمم کیا ہوگا ٹیسٹنگ پاکستان میں؟ 16000 ٹیسٹ ہوئے جس میں سے 4000 سے زیادہ پازیٹیو آئے۔ نہیں، آج کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی آج 16000 ٹیسٹ کیے گئے، ہاں، جس میں سے 4000 سے کچھ اوپر پازیٹیو آئے، یعنی تقریباً 25-26%۔ ٹھیک ہے، تو یہی ریشو آپ، یہ برن ہے نا، 8% تھا مہینہ پہلے، 8%، 7%، اب اس کا ڈبل ہو گیا، کئی گنا ہو گیا، 8% سے بڑھ کر اگر 25% میں چلا گیا تو یہ تو 3 ٹائمز۔ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب تک کورونا کے حوالے سے جو شکوک و شبہات تھے ایک قوم کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے، کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، ڈراوا ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں ان کی فیملیز کو ذرا سامنے لے کر آئیں، ان کے بیوی بچوں کو لے کر آئیں، یہ سب سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، اور اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ نے اکثر مجھے لائف بوائے کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پر آج
वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद और डॉक्टर ताहिर शम्सी इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। तारिक महमूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, बहुत खतरनाक पिक्चर इस वक्त कोरोना के हवाले से सामने आ रही है। जो शुकूक व शुबहात थे अवाम के, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि इसमें मेडिकल के लोग कमा रहे हैं, इसमें हुकूमत कमा रही है, ये तो मामला ही उल्टा है। अब आंखें खुलना शुरू हो गई है लोगों की। कहाँ खड़े हैं सर हम? इमरान, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका और डॉक्टर शम्सी साहब को मेरा सलाम। यकीनन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं तो सबसे पहले बल्कि ये कहूँगा कि सारी कौम, बल्कि सारी जितने भी इंसान इस दुनिया में बसते हैं, सबसे पहले तो उनको अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने कोरोना जो भेजा है ये कोई इतना सख्त भी नहीं है। अगर यही कोरोना एयरबॉर्न होता तो शायद आज हम में से कोई ज़मीन पर बैठा भी ना होता। तो ये तो बड़ा एक लिहाज से ऐसा जरासीम है जो कि आपकी हमारी थोड़ी सी कोशिश के साथ हम उससे बच सकते हैं। अगर यही कोरोना, ये कहते हैं कि ये 1 ग्राम से कम का कोरोना का वॉल्यूम है जो पूरी दुनिया में जिसने उसको अफेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसमें भी अल्लाह ने अभी ये लोगों पे रहम किया कि इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं दी कि एयरबॉर्न होता। अगर ये प्योरली एयरबॉर्न होता, हवा से फैलना होता, तो शायद आज हम में से कोई इंसान शायद दुनिया में यहाँ पे जिंदा भी ना होता। ठीक। और उसके बावजूद अल्लाह ने अभी एक उस पर रहम किया हमारे ऊपर कि ऐसा सख्त जरासीम नहीं भेजा, लेकिन उसके बावजूद हम जो है पूरी कौम या पूरी दुनिया भर के जो लोग हैं उस चीज को जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं नहीं कर रहे। इस पे बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। एहतियात के अलावा इसका कोई हल नहीं। लेकिन सर अब तो लॉकडाउन खुल रहा है, अब तो कारोबार खुल रहे हैं, अब तो सूरत हाल जो है वो, जबकि अभी पीक आया नहीं है, पीक तो अभी आना है। अब हम किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं, ये भी तो बताइएगा। देखिए, कुछ चीजें तो थोड़ा सा आपका ठीक है कि लॉकडाउन, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जो चीजें हम कर सकते हैं क्या हम वो कर रहे हैं? मतलब लॉकडाउन का एक एस्पेक्ट ये है कि जी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक, फिजिकल डिस्टेंसिंग जब तक नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि लोग घरों में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, एक एक कमरे के घर में इतने इतने लोग रहते हैं, और छोटी छोटी जो आबादियां हैं उनके इश्यूज हैं। और फिर उसके बाद लोगों को कि लोग खाएं कहाँ से, पिएं कहाँ से। एक जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम या सेविंग नहीं होता। आई एग्री कि बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लोगों को नहीं लिखना चाहिए, ये एक उसका एस्पेक्ट है। लेकिन अगर वो एस्पेक्ट हम किसी रीजन से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो जो दूसरा है क्या उसको हम कर रहे। हम, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस मीडिया जो उसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो ये प्ले करें कि लोगों को एजुकेट करें। भाई खुदा के लिए, ये तो हर कोई कर सकता है ना कि दूसरे से 4 फीट के फासले पे बैठ सकता है, ये तो हर कोई कर सकता है। सर दैट्स व्हाई हमने आपको यहाँ स्टूडियो में नहीं बुलाया, आपको हमने वीडियो लिंक पे लिया। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे 3-4 फीट के फासले पर मौजूद है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको चेकोस्लोवाकिया का शुरू में ही एग्जांपल, हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट ने इस पे स्ट्रेस देना शुरू किया है। उनके वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी हर बंदा मास्क पहनेगा, और ये अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर दोनों ने मास्क पहना हो तो स्प्रेड का पॉसिबिलिटी 1.5% हो जाती है। तो मास्क तो कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, घर पे बना लें, रुमाल बांध लें, कपड़ा बांध लें। तो जब तक पूरी कौम इसको सीरियस नहीं लेगी, जब तक हम फिजिकल डिस्टेंस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब तक हम मास्क नहीं पहनेंगे, उस वक्त तक इसकी स्प्रेड को रुकने का हमारे पास या रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसके लिए हमें पूरी कौम को मतलब इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक अल्लाह की तरफ से अजाब आया हुआ है। यानी इस वक्त एक आपने जो मशवरा दिया वो तो ज़ाहिर है बिल्कुल है, एक एहतियात है, और अब इसको हुकूमत ने भी कंपलसरी कर दिया है, पब्लिक बेसिस पे मास्क लाजमी। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा कि वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली उसके ऊपर जो है अमल करवा सकते हैं। शम्सी साहब, अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? क्योंकि बड़ा इसकी में बात हुई थी कि आपने पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए आप कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे, और बिलखुसूस वो मरीज जो कि सेहतियाब हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लेके, इसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है अब तक, और इसमें रुकावट सबसे बड़ी क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन सेहतमंद होने वाले कोरोना वायरस के मरीजों से निकाला गया खून का पानी, जिसको प्लाज्मा कहते हैं,
وہ جب بہت زیادہ شدید کورونا کے بیمار مریضوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو اس پروسیس کو پیسیو امیونائزیشن کہتے ہیں. صحت یاب ہونے والے مریض کے جسم میں جو خون کے اندر اینٹی باڈیز قوت مدافعت کا نظام مضبوط ہوتا ہے جو کورونا وائرس کو کنٹرول کر دیتا ہے جلدی. اور جو شدید متاثر ہوا ہوا شخص ہوتا ہے جو کہ زیادہ خطرناک جس کی حالت کریٹیکل ہو رہی ہوتی ہے اس کا قوت مدافعت کا نظام اس کو قابو نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس کو کمک کی ضرورت ہوتی ہے, پیچھے سے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے. جب ہم نے بات شروع کی تھی مارچ میں اس کی تو پاکستان اور امریکہ برابر کھڑے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی کوئی پروسیجر نہیں ہوا تھا, ہمارے پاس بھی پروسیجر نہیں ہوا تھا. جب میں نے پہلی مرتبہ آج ٹی وی کے پروگرام میں بھی بات کی تھی تو اس وقت گفتگو کے دوران اس کے چند دنوں کے اندر امریکن فیڈرل جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایجنسی ہے اس نے ڈاکٹروں کو اجازت دے دی وہاں پر کہ آپ پیسیو امیونائزیشن کے ذریعے پلازما, ایسے لوگوں کے پلازما سے جو ریکور ہوئے لوگ ہیں ان کے پلازما سے اس کا علاج شروع کریں. اس کے بعد اور اس کو کلینکل ٹرائل کے طور پہ کریں. اس کے ایک ہفتے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ نہیں, پرابلم زیادہ بڑا ہے. اس کو انہوں نے ایکسٹینڈڈ ایکسس پروگرام کے تحت کلینکل ٹرائل کے علاوہ بھی کرنے کی اجازت دے دی. تو آج کے دن تک 22,000 سے زیادہ امریکہ میں جو کورونا کے مریض ہیں ان کو پلازما کے ذریعے ان کا علاج ہو چکا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بھی جو نتائج آ رہے ہیں سامنے وہ یہ آ رہے ہیں کہ جن کو طبیعت بگڑنے سے وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے جن کو لگ گیا ان کے ہاں ان کی ریکوری 70% 76% آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو وینٹیلیٹر پہ چلے گئے ان میں تقریباً 24% آ رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک شروع میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے ہی آپ سے بات کی تھی. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ چائنا نے بھی اسی طریقے سے اپنے ڈیتھ ٹول کو کنٹرول کیا. انہوں نے کنٹرول کیا. اٹلی میں پھر کچھ چیزیں کنٹرول میں آنی شروع ہوئی. اچھا, جب ہم نے یہاں اسپین نہیں کر سکا تھا. اچھا, جب ہمیں حکومتی اداروں سے اپروول ملتے اپریل کا آخر ہو گیا. یعنی آپ بات کر رہے ہیں یہ مڈ مارچ سے شروع کیا. سر اس میں تو بڑے ہنگامی اور آپ کیا سمجھ لیں کہ جنگی بنیادوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. تو اس کے بعد خیر شروع ہو گیا کام. جب کام ہوا تو آج کے دن تک 122 افراد کو پلازما ہم دے چکے. 122. اس میں سے زیادہ بڑی تعداد ان کی ہے جو کہ وینٹیلیٹر پہ نہیں تھے. وینٹیلیٹر پہ نہیں تھے ان میں سے 86% کو وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, یعنی جو اس لیول پہ نہیں گئے تھے اور وہیں سے صحیح ہے اور انہوں نے دوسروں کو صحیح کیا. اس کا سبب بنے. اس کی اہمیت ہے اس بات کی کہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے روک رہے ہیں آپ. وینٹیلیٹر پہ چلے جانے کے بعد دنیا بھر کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 80 سے 90% تک, میں انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں, ان کے آئی سی یو سے 90% تک افراد وینٹیلیٹر سے واپس نہیں آ سکے, دوسری دنیا میں چلے گئے. تو وینٹیلیٹر پہ جانے سے اگر آپ بچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس علاج کے ذریعے وینٹیلیٹر پر نہ جائے, ادروائز پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے کیسز ہو رہے ہیں اب روزانہ کے حساب سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو پلازما کی ضرورت پڑ رہی ہے اور مزید بڑھے گی آگے. ٹھیک. اور جو پیرامیڈکس ٹرینڈ ہیں اس حوالے سے پلازما لگانے میں اور پلازما کو جمع کرنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کی ٹریننگ موجود ہے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, مشینز چاہیے ہیں, مشینیں ہیں پاکستان میں. ٹھیک. ہمارے پاس NIPD میں اس وقت 3,000 افراد کو پلازما دینے کی سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے, سامان موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم پلازما دے سکیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے پورے ملک کو دے سکیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے. اس کے آگے اگر حکومت ابھی بھی نہیں جاگی, ادارے ابھی بھی نہیں جاگے, تو اس کے بعد وہی حال ہوگا جو کہ اٹلی میں اسپین میں ہوا تھا. لاشیں جو ہیں وہ طارق محمود صاحب, حکومت اگر ابھی بھی نہیں جاگے, یہی مسئلہ چلتا رہا آپ کے ہیلتھ جو آئینی ترمیم کے بعد پروونشل ڈومین ہے اور صوبے اور وفاق آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے, تو ہمارے پاس کیا پلان ہے, آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ اس حوالے سے کافی خوش قسمت رہے کہ آپ کے پاس ایک اچھے ڈونرز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور انہوں نے سائبر نائف بنایا, انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی. اس میں آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے سر؟
देखें, एक्चुअली नो डाउट कि हर जगह पे हमारे यहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लेवल पे बहुत रियलाइजेशन है, और माशाल्लाह ये ताहिर साहब ने जो शुरू किया है, जेपीएमसी भी उस टीम का हिस्सा है। और अब इनफैक्ट आज भी हमारी मीटिंग के अंदर ये बात डिस्कस हुई थी कि किस तरह से प्लाज्मा के बैंक को बेहतर किया जाए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। एट द सेम टाइम ये एफर्ट हो रही है कि हम अपना जो आईसीयू की फैसिलिटी है, क्योंकि जिना हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन कोई 60 के करीब 67 के करीब लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव हेल्थ वर्कर जो है वो आके हैं, जिसमें डॉक्टर दूसरे हैं, तो उस वजह से हम अपनी इन फैसिलिटीज को इस बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और आई थिंक कि अब चूंकि रियलाइजेशन है, तो जो ताहिर साहब का जो कंसर्न है वो एडजस्ट होगा। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक महमूद साहब भी और डॉक्टर ताहिर शमसी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।